پاکستان سے خفیہ پلان اور سازش کے تحت بھاگنے والی مغرب کی چہیتی اولاد ملالہ یوسفزئی نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے اور بہت سے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں۔ ملالہ کا کہنا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نکاح کی کیا ضرورت ہے، صرف پارٹنر بن کر کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو اس کا انتہائی خوبصورت جواب ہے، جس میں سب سے پہلی اور اولین چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی فطرتوں کا خالق ہے اور انسانی کمزوریوں سے بخوبی واقف ہے، اس لیے اس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کسی اچھے ساتھی کا انتخاب کرے جو اس کے نشیب و فراز، خوشی و غم اور صحت و بیماری میں اس کا ساتھ دے، اور ایسا ساتھی وہی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ جینے اور مرنے کا معاہدہ یعنی نکاح ہوا ہو، اور یہی نکاح کی اصل روح بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور آپسی ہمدردی پیدا کی۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے لیے اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ نکاح مرد اور عورت کے درمیان شرعی اصولوں پر کیا گیا ایک معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق جائز اور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم فرائض اور حقوق بھی عائد ہو جاتے ہیں، نہ کہ جانوروں کی طرح جب جس سے دل چاہے جسمانی تعلقات بنا کر اپنے اپنے راستے پر ہو لیں، اور جب اسی حرام تخم سے اولاد پیدا ہو تو اس اولاد کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں مغرب میں آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ عورت کو نہیں پتا کہ وہ رات کو کس کے ساتھ سوئی تھی، مرد کو یاد نہیں کہ وہ کتنی عورتوں کے ساتھ سو چکا ہے، اور جب صبح شراب کے نشے کا اثر ختم ہوتا ہے تو دونوں اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر شام کو وہی عمل بار بار دہراتے ہیں۔ مغرب میں مرد کا عورت پر اور عورت کا مرد پر کوئی بس نہیں چلتا۔ مرد کو عورت اور عورت کو مرد کے ناجائز تعلقات کا علم ہوتے ہوئے بھی دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اسے سمجھوتے کا نام دیتے ہیں۔ بات یہاں نہیں رکتی بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ناجائز ساتھی کو گھر بھی لاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم مسلمان جب حلال نکاح کرتے ہیں تو کیا ہمارے یہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے، یا نکاح کی برکت سے ہم اس تباہی، ذلت اور کفر سے بچ جاتے ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے اور بلا شبہ انسانیت کی بقا اسی نظام کو قبول کرنے میں ہے، مگر جو کچھ ملالہ کرنا چاہ رہی ہے وہ صرف اور صرف تباہی ہے۔ کیا آپ بھی ملالہ کے اس بیان پر اس سے اختلاف رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں بتانے کے ساتھ ساتھ اس دینی پیغام کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ملالہ جیسی لڑکیوں سے بچ سکیں۔